اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کالی مرچوں پر بہت سے وظائف بہت سے عمل کیے ہوں گے، لیکن 21 کالی مرچوں پر ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ ایک بار کرنے کی دیر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کریں، اینڈ تک دیکھیں۔ جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے بالکل آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل میں کوئی بھی اپنی منمانی نہیں کرنی کہ چند الفاظ سن کر آپ چلے جائیں عمل کرنے، نہیں، جب تک آپ ویڈیو کو اینڈ تک واچ نہ کر لیں، مکمل رہنمائی حاصل نہ کر لیں، تب تک آپ نے اس وظیفے کو نہیں کرنا۔ آپ نے وظیفے کو ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد ہی کرنا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں کالی مرچوں پر کیے جانے والے عمل کے بعد آپ جیسے جیسے کالی مرچوں کو آگ میں جلاتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کے نقش قدم پر چلنے لگ جائے گا، آپ کے تابع ہو جائے گا، آپ کی ہر بات ماننے لگے گا، آپ جو کہیں گے جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ آج کا دور جو ہے وہ منافقوں کا دور ہے، آج کا دور حسد کرنے والوں کا دور ہے۔ آج کے دور میں کوئی بھی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا۔ آج ہر کوئی آپ کو تباہ و برباد کرنے میں لگا ہے، آپ کی خوشیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لوگ۔ لیکن اس تباہی سے بچنے کے لیے، اس حسد سے بچنے کے لیے، اس منافقت سے بچنے کے لیے آج میں قرآنی سورت کا ایک وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی، آپ کے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے، اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کے لیے بھی یہ وظیفہ کریں گے تو یہ آپ کے دشمن کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا کر دے گا، اور آپ کا دشمن کبھی بھی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی شخص سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ چاہت رکھتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص بھی میری طرف متوجہ ہو، وہ میرے سے محبت کرے، مجھے وہ چاہت دے جو میں اس کے ساتھ چاہت کرتا ہوں، تو آپ نے یہ وظیفہ اس کی تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا۔ آپ کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلوانا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تب بھی آپ 21 کالی مرچوں پر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو ہفتے مہینوں ویٹ نہیں کرنا پڑتا، اس کا فوری رزلٹ آپ دیکھیں گے۔ جیسے ہی آپ وظیفہ کرتے جائیں گے، ادھر آپ کو اپنا کام ہوتا ہوا نظر آ جائے گا۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ایک بار آزما کر دیکھیں۔ اللہ والو، آج منافقوں کا دور ہے، حاسدوں کا دور ہے، کوئی آپ کی خوشیوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ لوگ کبھی بھی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ لوگ آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ آپ سے اتنا حسد کرتے ہیں کہ آپ کے چلتے ہوئے کاروبار میں بندش لگا دیتے ہیں، آپ کے رشتوں میں بندش لگا دیتے ہیں۔ تو ایسے دشمنوں سے بچنے کے لیے، وہ دشمن جن کو آپ جانتے ہیں اور وہ دشمن جن کو آپ نہیں جانتے، بس 21 کالی مرچوں پر یہ قرآنی سورت پڑھ کر آگ لگا دیجئے۔ یہ وظیفہ کرنے کے فوراً بعد ہی آپ کا محبوب یا آپ کا کوئی دشمن ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ آپ کے راستے میں جو کھڑی ہو جاتی ہے، وہ اب آپ کے قدموں میں ہوگی۔ میرے بہن بھائیوں، یہ وظیفہ، یہ عمل اتنا پاورفل ہے کہ اگر وہ لوگ جو اپنے بیٹیوں کے، اپنے بیٹوں کی اچھے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، بندش لگ جاتی ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ یہ کالی مرچوں پر وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کے رشتوں میں جو بھی بندش ہے، جو رکاوٹ ہے، وہ انشاءاللہ دور ہوگی اور آپ کو انشاءاللہ اچھے رشتے ملیں گے۔
اگر کوئی شخص آپ کے کاروبار میں بندش لگا کر بیٹھا ہے، جیسے ہی آپ یہ کالی مرچوں کا وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کے دشمن خود ہی کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے، ان کو آپ کی بھول جائے گی اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ خیر و برکت پیدا فرما دیں گے۔ آپ کے رزق میں کشادگی ہو جائے گی، آپ کا کاروبار چلنے لگے گا، آپ کے کاروبار میں جو بندش تھی وہ ٹوٹ جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ 21 کالی مرچوں پر یہ وظیفہ کیا جائے تو وہ انسان کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ وظیفہ آپ کے گھر میں غربت، تنگی کو بھی ختم کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ لوگ تو اس عمل کو بتاتے بھی نہیں ہیں، اس میں ایک ایسا راز ہے اس عمل میں، اور جو کوئی یہ عمل کرتا ہے وہ کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آج سے ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، کہ ہمیں اپنی زندگی میں کسی کے آگے جھکنا نہ پڑے، ہمیں زندگی میں کسی کی محتاجی نہ ہو، غربت ہے، تنگ دستی ہے، وہ لوگ جو دن رات محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی انہیں نہیں ہوتی، انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ کام تو میرا انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن پھر بھی ان کے کام میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی بندش ہو جاتی ہے، ان کا کام نہیں ہو پاتا۔ بس ایسی صورت میں وہ صرف 21 کالی مرچوں پر یہ قرآنی سورت پڑھ کر آگ میں جلا دیں، انشاءاللہ کامیابی ان کے قدم چومنے لگے گی، ان کی زندگی میں آنے والی ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی مقصد کے لیے کریں گے تو وہی مقصد آپ کا کامیاب ہو جائے گا۔ آپ جیسے ہی مصلی بچھائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مصلی اٹھانے سے پہلے ہی اللہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی شخص کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے محبوب کے لیے کر سکتے ہیں، بیوی خاوند کے لیے کر سکتی ہے، خاوند بیوی کے لیے کر سکتا ہے، آپ کے کوئی بہن بھائی ناراض ہیں آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں، یا کوئی آپ کا بہت زیادہ دشمن ہے آپ اس دشمن کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس تصویر ہے تو آپ تصویر پر یہ عمل کریں، آپ کے پاس نہیں ہے تو موبائل میں آپ تصویر کھولیں، اگر پھر بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اپنے ذہن میں اپنے دشمن کا تصور کریں، یا اپنے کسی بہن بھائی سے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ذہن میں تصور کریں، اور اگر آپ کسی دشمن کو جانتے ہی نہیں تو ذہن میں یہ تصور کریں، یا اللہ میرا جو بھی دشمن ہے اس کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ جیسے ہی آپ قرآن سورت پڑھ کر کالی مرچوں کو آگ میں جلائیں گے، جیسے ہی یہ کالی مرچیں جلنے لگیں گی ویسے ہی آپ کا کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ کی کالی مرچیں جل جائیں گی، راکھ ہو جائیں گی، ویسے ہی آپ کے دشمن بھی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ آپ کے تمام دشمن آپ کے قدموں میں ہوں گے، آپ جہاں جائیں گے آپ کی عزت ہوگی، کوئی بھی آپ کے خلاف نہیں بولے گا، جو کہو گے جیسے کہو گے ویسے ہوگا، ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق چلے گی۔ آپ کسی سے بھی اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 21 کالی مرچوں پر یہ قرآنی سورت پڑھ لیں۔ آپ کو یہ وظیفہ کرنے کی پوری اجازت دی جائے گی۔ اس ویڈیو میں آپ نے اس ویڈیو کو بس کمپلیٹ واچ کرنا ہے۔ اجازت کے لیے صرف آپ نے اتنا کام کرنا ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کریں، ایک لائک کریں اور صدقہ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی ضرورت مند جس کو اس چیز وظیفے کی ضرورت ہے اس تک یہ پہنچ جائے گا تو آپ کو بھی اس کا اجر عظیم ملے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ 21 کالی مرچیں لینی ہے اور باوضو ہو کر آپ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیتاً، تحفتاً، نصرانتاً، عقیدتاً درود و سلام پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سے بھی درود پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کوئی سے بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی کے لیے، تنگ دستی کے لیے، غم کے لیے، کسی ٹینشن کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ جس کو جو چاہیے، جیسا چاہیے، جتنا چاہیے وہ اپنے رب سے مانگ لے۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھیں۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب پڑھتے ہیں تو تمام شیاطینی اثرات جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔
تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھتے ہیں تو کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی کام جب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں تو اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ اب آپ جس کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کا نام لے کر، اس کی تصویر اگر آپ کے پاس ہے تو اس کی تصویر سامنے رکھ کر، تصویر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اپنے ذہن میں تصور کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں۔ اب آپ یہ وظیفہ گھریلو ناچاکیوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنی نافرمان اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 کالی مرچیں اپنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے آپ نے اپنی مٹھی کو بند کر لینا ہے، اور اب آپ نے قرآن سورت پڑھنی شروع کرنی ہے۔ یہ قرآن سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کے کمالات بے شمار ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو جو پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے بدن سے ریشے ریشے سے ہر بیماری نکل جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ بندہ اللہ کو بہت محبوب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ وظیفہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے کریں گے پھر تو آپ کو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وظیفے کو آپ نے بتائے گئے بالکل طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ اب آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کرنی ہے اور دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے اس سورت کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ یہ سورت ایک مرتبہ پڑھیں گے تو آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اللہ سے اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے، اللہ سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا وقت ہے، اپنا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ وہ جو آپ کو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ تڑپتے رہے ہیں، آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں، آپ لوگوں کے تانے سنتے رہے ہیں، لیکن آج یہ وظیفہ کرنے کے بعد دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ نے یہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھنا ہے۔ آپ جس کا بھی تصور کر کے کالی مرچوں پر یہ اللہ کا ایک نام، صفاتی نام یا ودودو یا ودودو، اس وظیفے کی اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقت ہے کہ جس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے وہ آپ کا ہو جائے گا، وہ آپ کی خاطر ساری دنیا سے لڑ جائے گا، وہ آپ کے تابع ہو جائے گا، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ یہ نام آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ کا مطلب ہے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ تعداد سے زیادہ یا کم پڑھتے ہیں تو وظیفے کی تاثیر اور طاقت بدل جاتی ہے، اس لیے آپ نے تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ ہی یہ اللہ کا صفاتی نام یا ودودو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآنی سورۃ الناس پڑھنی ہے 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ کا مطلب ہے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، کم یا زیادہ نہیں پڑھنی۔ اور آپ نے 7 مرتبہ جب سورۃ ناس کو پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، 1 مرتبہ ہوگی۔
दूसरी बार जब पढ़ेंगे फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास 2 बार, तीसरी बार फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी आपने जो 7 मरतबा सूरत नास पढ़नी है, 7 मरतबा ही सूरत से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ भी आपने साथ पढ़नी है। ये सूरत नास आप पढ़ लेंगे, इसके बाद आपने फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। वही दुरूद शरीफ पढ़ना है जो आपने वजीफे के शुरू में पढ़ा। अगर आपने सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ा था तो आखिर में भी यही पढ़ेंगे। अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ा था तो आखिर में भी 3 मरतबा आपने यही दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपने इन काली मिर्चों पर अपने हाथ में जो थैली में दाएं हाथ के थैली में पकड़े हुए थे, इनके ऊपर आपने फूंक मारनी है और अपने अल्लाह से रब करीम से मांगना है। अपने रब करीम से अपनी औकात को देखकर ना मांगे, अल्लाह की अजमत को देखकर मांगे। उसकी जात बहुत करीम है, वो देने पर कादिर है। बेशक अल्लाह करीम अपने खजाने में से बहुत अता करने वाला है। अल्लाह करीम से जब मांगे छप्पड़ फाड़ के मांगे, थोड़ा ना मांगे। अल्लाह करीम बहुत अता करने वाला है। अब आपने उन काली मिर्चों को अपने सर के ऊपर से 7 मरतबा वारना है। 7 मरतबा वारने के बाद आपने इन काली मिर्चों को चूल्हे के ऊपर जलती हुई आग में रख देना है। ये काली मिर्चें जलकर राख हो जाएं। जैसे ही ये काली मिर्चें जलना शुरू होंगी, आपका काम शुरू हो जाएगा। ये काली मिर्चें जलकर राख हो जाएंगी, आपके दुश्मन भी इसी तरह जलकर राख हो जाएंगे, निस्तो नाबूद हो जाएंगे। आपके तमाम दुश्मन, तमाम रुकावटें जो भी आपके काम में रुकावट बनी हुई थी, वो सब रुकावटें खत्म हो जाएंगी। आपके दुश्मन भी जो है वो खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये वजीफा करने के बाद आपको खुद ही रिजल्ट नजर आ जाएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमा देंगे। जिस मकसद के लिए भी आप ये करेंगे, इंशाअल्लाह आपको अपने मकसद में कामयाबी हासिल होगी। इसी तरह और मजीद रूहानी वज़ाइफ हासिल करने के लिए हमारी बाकी वीडियोस को वॉच करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और दुरूद की महफिल में शामिल होने के लिए 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर कमेंट में डन राइट करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर।